حسن جلیل سبرنگ اسٹوڈیوز سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج بہت ایک خاص ہم موضوع لے کر آئے ہیں جس کی بڑی شہرت ہے، ہر طرف جہاں بھی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اس ایونٹ کی جو اب سے کچھ دیر کے بعد امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ آئی سی سی کے کسی بڑے ایونٹ کا برابر کا حصے دار بننے جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے ورلڈ کپ T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2024 جس کے 55 میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ 1 جون سے شروع ہوگا اور 29 جون تک جاری رہے گا۔ یہ 55 جو میچز ہیں یہ 9 وینیوز پر کھیلے جائیں گے، جن میں سے 6 وینیوز جو ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بالکل تیار وینیوز امریکہ میں بھی موجود ہیں اور یہاں پر 9 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں سب سے بڑا میچ جس کا پوری دنیا کو بڑی شدت سے، بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہے، وہ ہے روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ جو نیو یارک کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ 9 جون کو ہوگا۔ تمام نگاہیں اس جانب مرکوز ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ تو ہم نے بہت سے سوالات تھے جو ہمارے پاس آ رہے تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ کسی ایسے شخص کو دعوت دی جائے جو براہ راست اس ایونٹ سے منسلک ہے، اس ایونٹ کے بارے میں جانتا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں چودھری اکرم صاحب موجود ہیں۔ چودھری اکرم صاحب نیو یارک کی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، خود ایک بزنس مین ہیں، متعدد بزنسز اون کرتے ہیں اور کرکٹ سے بڑا گہرا ان کا شغف ہے اور انہیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی اور نیو یارک کے لوگوں کے لیے بھی کہ ان کو ناسو کاؤنٹی جو اس کے سارے انتظامات کر رہی ہے اس ایونٹ کے، اس نے ان کو 2 کیپیسٹی میں اپنے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ایک یہ ایڈوائزر ہیں اور جو ناسو کمیٹی ہے اس کے، اور دوسرے یہ ہیں وائس چیئرمین، اور یہ جو کرکٹ بورڈ سے براہ راست، یعنی جو کرکٹ بورڈ اس ایونٹ کا آرگنائزر ہے اور اس ایونٹ کو اوورسی کر رہا ہے، ارینج کر رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ ہونا یقینی طور پر ایک بہت بڑا اعزاز ہے اکرم صاحب کے لیے۔ تو پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ویلکم ٹو اسٹوڈیوز۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ چودھری صاحب آپ کا بریف سا تعارف تو میں نے کرا دیا، اب تھوڑا سا لوگ ظاہر ہے کہ جاننا چاہیں گے آپ کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اچانک اتنے بڑے بورڈ کے ساتھ منسلک کیسے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ حسن صاحب، اور میں مشکور ہوں سبرنگ ٹی وی کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو یہ بہت ضروری تھا اپنی کمیونٹی کو، ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ایک ہم اویئرنیس دیں کہ یہ ایونٹ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ بہت ہی ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، آپ نے ورلڈ کپ بھی دیکھے ہیں۔ جی تو میرا جو تعلق ہے جی، میں ناسو کاؤنٹی میں پچھلے 30 ایئر سے یہاں اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ اچھا۔ اور میں ریپبلکن پارٹی سے منسلک ہوں اور ہمارے جو اس وقت کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں بروس بلیک مین، میں ان کا سینئر ایڈوائزر بھی ہوں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا، اور اسی لحاظ سے مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا ہے ہوسٹ کمیٹی کا، کرکٹ بورڈ کا، جو یہ سارا ایونٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ذمہ داری میرے کاؤنٹی ایگزیکٹو نے مجھے دی ہے، میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب آپ کے لیے تو خیر یہ جو اعزاز ہے وہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو جس طرح انوالو کیا گیا ہے اور آپ اسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ اعزاز کے ساتھ ساتھ آپ پر پریشر بھی بہت ہوگا، کیونکہ باقی جو نیشنز ہیں وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑی تعداد میں، یعنی وہ لوگ آباد ہیں جن کا تعلق کرکٹ پلینگ نیشن سے ہے، لیکن ساؤتھ ایشینز کو جو کرکٹ سے عشق ہے اور جو لگاؤ ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یقینی طور پہ آپ پر بہت زیادہ پریشر ہوگا، اس کے لیے آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ بالکل بالکل جی، انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پریشر ریلیز ہو۔ اس میں جو میرے ساتھ ہماری ہوسٹ کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو
تو کوشش کریں گے میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جی ہاں. مجھے جو ابھی اوورسیز بڑا پریشر ہے، جو پوری دنیا سے لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں، جی ہاں. اور ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی بہت کالیں آ رہی ہیں. زیادہ ابھی جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ٹکٹنگ کے حوالے سے ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز بھی وہ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی آئی سی سی نے جو ہماری لاسٹ ویک پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو ابھی الحمدللہ اسٹیڈیم بننا شروع ہو گیا ہے. جی جی. جو 34,000 کیپیسٹی جو ہے وہ ٹیمپریری اسٹیڈیم بنے گا، اور بہت بڑی نیشنل کمپنی ہے جو یہ اسٹیڈیم بنانے جا رہی ہے، اور الحمدللہ شروع ہو گیا. تو اس کے اوپر میں جتنے بھی ہمارے ویور ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہی انشاءاللہ کوئی ہمارے پاس لنک آتا ہے ٹکٹنگ کا، یا کوئی بھی میٹنگز میں ہمیں بریف کیا جاتا ہے کہ کیا پروسیس ہوگا، اس کے اوپر ہم فوراً اناؤنسمنٹ کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے. میں اپنے میڈیا کا بھی بڑا مشکور ہوں جو اس میں پورا بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. جی. اور جو ہی ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو شیئر کریں گے کمیونٹی کے ساتھ. اچھا، بڑی کیوریاسٹی ہے لوگوں میں اسٹیڈیم کے بارے میں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوائے فلوریڈا کے جی جہاں پر ایک اسٹیڈیم موجود ہے ایگزسٹنگ، اور وہاں پر انٹرنیشنل میچز بھی کھیلے جا چکے ہیں، باقی کوئی باقاعدہ اسٹیڈیم موجود نہیں ہے. تو اس اسٹیڈیم کی لوکیشن اور یہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، بھی عارضی طور پہ بنایا جا رہا ہے؟ جی، یہ عارضی طور پر بنایا جا رہا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ جب یہ میچز ختم ہو جائیں تو میں نے اپنے کاؤنٹی ایگزیکٹو سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آئی سی سی سے ریکویسٹ کریں کہ کم از کم ہماری یوتھ کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے نا وہ چھوڑ جائیں، تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کے اوپر پریکٹس کرے. کیونکہ یہاں بہت اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کرکٹ کھیل رہی ہے. جی ہاں. اور لیگز بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں ابھی یہاں 3-4 دن پہلے 5th اینول ڈنر بھی تھا. یہاں ایک پریمیئر لیگ ہے. جی جی. میں وہاں مہمان خصوصی کے طور پر گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ اس سے منسلک بھی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اب کرکٹ امریکہ میں جاری رہے. ویری گڈ. بہت اچھے آپ کے خیالات ہیں، اور جو پوٹینشیل ہے امریکہ میں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں دیکھنے والوں کی جو اطلاع ہے اس کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو رجسٹرڈ کرکٹرز ہیں امریکہ میں ان کی تعداد تقریباً 32,000 کے قریب ہے. یہاں پر کوئی 800 کے قریب کلب ہیں جو باقاعدہ کرکٹ کھیلتے ہیں. یہاں پر کوئی 79 لیگز ہیں جو باقاعدہ آپریٹیو ہیں. اور امریکہ اس سے پہلے آپ حیران ہوں گے کہ ورلڈ کپ میں شریک ہو چکا ہے، اور امریکہ کی باقاعدہ ٹیم ہے. ابھی انڈر 19 جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بھی امریکہ کی ٹیم کھیل رہی ہے. تو بہت پوٹینشیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک باقاعدہ گراؤنڈ اس طرف بن جائے، خاص طور سے نیو یارک جیسے شہر میں، تو بہت زیادہ پروموشن ہوگی کرکٹ کی. جی، میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری کوشش ہے کہ میں یہ ضرور جو ہے نا، میں نے آلریڈی اس کے اوپر ورک بھی شروع کر دیا ہے کہ جب یہ سارا ایونٹ ختم ہو جائے تو ہم آئی سی سی والوں کو ریکویسٹ کریں کہ ایک گراؤنڈ ہمارے لیے چھوڑ دیں. ابھی میں نے جو لوکلس لیگز ہیں ہمارے، جو لوگ انوالو ہیں اس میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ رجسٹر کریں اپنے آپ کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کرکٹ فروغ پا رہی ہے اور اس میں لوگ بڑی دلچسپی بھی لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اب آپ کو نیکسٹ ایئر کرکٹ زیادہ شائقین نظر آئیں گے، یہاں نیو یارک میں اسپیشلی. میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن اور دے دوں چودھری صاحب کہ امریکہ کا اس وقت جو اسپورٹس کا بجٹ ہے وہ $54 بلین ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا بجٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرکٹ کی مارکیٹ ہے اس میں سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت انڈیا کی ہے. اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں بڑے عرصے سے یہ تاثر عام تھا کہ انڈیا کے برابر اگر کوئی ملک آگے کھڑا ہو سکتا ہے مارکیٹنگ میں اور کرکٹ کو پیسہ فراہم کرنے میں، وہ امریکہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اب
آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کاؤنٹی ایگزیکٹو ہے ان کا ویژن بہت برائٹ ہے جی اور وہ جتنی بھی لیگز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں گیمز ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ناسا کاؤنٹی 1.5 ملینس پاپولیشن پہ جی ہاں یہ جو ہے وہ، اور بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے جی جو ہماری ناسا کاؤنٹی ہے. اس میں بیچز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اور بڑی خوبصورت لائک لش گرین کاؤنٹی ہے. تو مجھے امید ہے جو لوگ باہر سے آئیں گے اس میچ کو دیکھنے کے لیے ورلڈ کپ کو، وہ ضرور لطف اندوز ہوں گے. اور ایک چیز اور ہے کہ چونکہ اتنا بڑا ایونٹ اگر ہو رہا ہو تو اس سے اکانومی کو بھی بڑا فروغ ملتا ہے. ظاہر بزنسز آتے ہیں، لوگوں کا ریونیو آتا ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان سے ظاہر اس علاقے کو بڑی پروموشن ملتی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا تھوڑا سا اسٹیڈیم کے بارے میں اور تفصیل ہم جاننا چاہیں گے، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ عارضی طور پہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر بلیچرز لگائیں گے آپ، ڈریسنگ رومس عارضی طور پہ بنائیں گے، تو پچ جو ہے کیا وہ ڈراپ ان پچ لائی جائے گی؟ جی جو ہمیں بریفنگ کیا گیا یہ آئی سی سی والے جی جی ڈراپ ان پچ لائیں گے اور اس کو وہاں آ کے گراؤنڈ کے اندر وہ فکس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دے آر ورکنگ آن. مجھے امید ہے کہ یہ مئی کے فرسٹ ویک میں یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا اسی طرح گراس جو ہے وہ جو عارضی آپ کے روز ہوتے ہیں وہ گراس وہ بچھا دی جائے گی؟ جی جی ہاں. مطلب لیکن یہ طے ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل معیار کا جو ہے اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا اور اس میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں گی جو ایک عالمی معیار کے اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں. آپ رینڈرنگ دیکھیں جی، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے جی اور اس میں بہت اچھا جو ہے نا اس میں ڈفرینٹ وی آئی پی اور وی آئی جی پی جی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ون آف دا بیسٹ اسٹیڈیم بنے گا جو ٹیمپریری اسٹیڈیم ہے. آپ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اچھا ٹکٹس وغیرہ کب سے آپ اوپن کریں گے؟ کوئی آئی سی سی نے کوئی لائے عمل دیا ہے؟ کیونکہ تمام چیزیں تو آئی سی سی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. میں اپنے لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فیک ویب سائٹ اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جی جی تو ویٹ کریں جب تک کوئی آئی سی سی کی طرف سے آفیشیل ویب سائٹ یا کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں ہمارے جو ہے نا جو میڈیا کے ذریعے جی ہم جی. اس کو فوراً جو ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملے گی ہم پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ ایسے موقع پہ یہ بہت ہوتا ہے. خاص طور جو ٹکٹ کے دلدادہ لوگ ہیں جی وہ تو اس کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں اور وہ جو فیک لوگ ہیں وہ ظاہر اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا کوئی ایسا لائے عمل آپ وضع کر لیں کہ جیسے ہی کوئی وہاں سے آپ کو سرکولر آئے یا کوئی اطلاع ہے تو آپ فوری طور پہ اسے اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیں، میڈیا کے تھرو اس کی پبلسٹی کریں تاکہ کوئی ایسی پرابلم نہ ہو. جی یہی میں نے کاؤنٹی ایگزیکٹو صاحب سے بات کی ہے اور ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا چونکہ شائقین بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں جی جی تو جتنا بھی لویسٹ پاسبل ٹکٹ ہو اس میں لوگ انجوائے کریں. اور اگر اوور پرائسنگ ہوگی یا لوگ بلیک میں ٹکٹیں بیچیں گے یا فیک ٹکٹیں تو وہ ذرا تھوڑا مسئلہ ہوگا. لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں مزید ان سے بات کروں گا انشاءاللہ. اچھا موسم بھی جون میں اچھا ہوگا جی اس لیے کہ کوئی بارش کا بھی امکان ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو میچز یہاں پر یو ایس اے میں کھیلے جائیں گے وہ میرا خیال ہے آرام سے منعقد بھی ہو جائیں گے. اور جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد آپ کا ایک پروگرام ہے کرکٹ کو جاری رکھنے کا اور کرکٹ کو مزید پروموٹ کرنے کا. موسم تو بہت ہی پلیئر ہوگا. جی ہاں بالکل. جون میں یہاں بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے، بیچز کھل جاتے ہیں اور شاپنگ مال ہیں. اور کرکٹ کے علاوہ بھی ہمارے جو کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آئیں اور انٹرٹین ہوں، جو باہر سے آئیں اور وہ آ کے یہاں ڈفرینٹ کانسرٹ بھی ہو رہے ہیں جن میں میوزیکل کانسرٹ اور اس طرح کے کئی جو ہے نا وہ کانسرٹ ہو رہے ہیں. فوڈ فیسٹول
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ساؤتھ ایشین فوڈ وینڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو اچھا فوڈ بھی پرووائڈ کریں تاکہ لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا یہ بتائیے کہ لاجسٹکس کے حساب سے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اور دوسری یہ ہے کہ اکاموڈیشن. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کاؤنٹی میں یا نیو یارک میں قریب ترین جگہوں پر وہ ایسے ہوٹلز موجود ہیں اور ٹرانسپورٹ کا ایسا انتظام ہے جو اتنی بڑی تعداد میں جو گیسٹ آئیں گے، پلیئرس آئیں گے، آفیشلس ہوں گے، اس کے علاوہ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو وہ کیٹر کر سکیں گے؟ بالکل. ہم لوگ پلان بنا رہے ہیں جو سراؤنڈنگ میں لائک پارکنگ کا ایشو ہے جی جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک. جو پبلک سیفٹی ہے ناسا کاؤنٹی کی وہ ڈپارٹمنٹ اس کو ہینڈل کرے گا. اوکے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ ہیں وہ بالکل پورا یہ ایونٹ جو ہے اس کو ہینڈل کریں گے. ہوٹلنگ کا جو مسئلہ ہے یہاں بڑے خوبصورت ہوٹل ہیں جی اور 5 اسٹار ہوٹل ہیں، 4 اسٹار ہوٹل ہیں، 3 اسٹار ہیں. اس کے بعد سراؤنڈ سٹی از ناٹ فار فرام ہیئر. تو نیو یارک سٹی میں بہت زیادہ ہوٹل ہیں، کوئنز، بروکلین، لانگ آئیلینڈ، جتنے بھی یہ ہوٹل ہیں لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی پرابلم ہو، لوگ انجوائے کریں گے. اچھا کچھ خصوصی مہمانوں کو بھی آپ انوائٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی کاؤنٹی ایگزیکٹو کی جو میرے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ان کی خواہش ہے کہ دونوں کنٹریوں کے جو پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک، پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ بھی اس گیم میں آئیں. اچھا. اور وہ آ کے جو ہے نا وہ واچ کریں ورلڈ کپ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ناسا کاؤنٹی پہلے نیدرلینڈ کی ایک کالونی ہوتی تھی. جی جی. اور اب آج جو یہ سال جا رہا ہے یہ 125th اینیورسری بھی ہے ناسا کاؤنٹی کی. اچھا. تو یہ کاؤنٹی ایگزیکٹو جو ہیں وہ نیدرلینڈ کے جو کنگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ویری گڈ. اس کے بعد برٹش رائل فیملیز اور آسٹریلیا سے، ویسٹ انڈیز سے کافی گیسٹ آ رہے ہیں گڈ جو کرکٹ سے منسلک ہیں اور کاؤنٹی ایگزیکٹو ان کو ڈائریکٹلی انوائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. چودھری صاحب ایک آخری سوال میں اپنی انفارمیشن کے لیے بھی کہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ گراؤنڈ نہیں ہے بلکہ ایک پارک کا، ایک وسیع عریض پارک کا حصہ ہے. از دیٹ رائٹ؟ جی جی. یہ ایک چونکہ یہ بہت بڑا پارک ہے تو اس میں فیلڈز ہیں. اچھا. تو یہ فیلڈ 6 کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. ٹھیک. تو اسی فیلڈ کے اندر ایک بہت خوبصورت ابھی ریسٹورنٹ بنایا ہے دا لینن کے نام سے. اچھا. تو وہاں بھی لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. تو بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹورنٹ بنایا ہے وہاں، بہت خوبصورت. اچھا جن لوگوں کو ٹکٹ نہ مل سکے ان کے لیے کوئی آپ کوئی خصوصی انتظام کر رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ کوئی میچ دیکھ سکیں یا کوئی بندوبست ایسا کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے بھی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ٹکٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے یا لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے پھر 7 جو گراؤنڈز ہیں جو بالکل اسٹیڈیم کے ساتھ والے گراؤنڈ ہیں ان میں بڑی سکرین لگا کے اور سیٹنگ ارینج کر کے تو وہاں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا ویری گڈ. بہت شکریہ چودھری اکرم صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے اور سبرنگ کو آپ نے اتنی تفصیل سے ورلڈ کپ کے میچوں کے بارے میں اور یہاں انتظامات کے بارے میں بتایا. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو جی. اور مجھے امید ہے کہ یہ ایونٹ بہت کامیاب رہے گا اور ساتھ میں آپ بھی ایک کامیاب آرگنائزر کے طور پہ سامنے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی جی بہت شکریہ. تھینک یو. تو یہ تھے چودھری اکرم صاحب. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا ناسو کاؤنٹی سے اب بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ کرکٹ بورڈ کے جو ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں. ساتھ میں ناسو کاؤنٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے یہ سینئر ایڈوائزر ہیں اور اس کے علاوہ کرکٹ سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا. اور خاص طور سے سبرنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلا ورلڈ کپ پہ کوئی جامع پروگرام ہے
جس میں ہم نے معلومات دینے کی کوشش کی ہے جتنی حد تک ہم دے سکے. جیسا کہ ابھی بہت سی معلومات ابھی آ رہی ہیں, ICC وقتاً فوقتاً گائیڈ لائن جاری کرتا رہے گا, اور جو یہ انفارمیشنز آتی جائیں گی ہم چودھری صاحب کو پھر زحمت دیں گے اور یہ آپ کو تفصیل بتاتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.